السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر نعیمی، مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، پارٹ 5، پیج 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تم ان کتابوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کی کہ تمہیں علم مل چکا، تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔ تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق، پہلے تو کتابیوں کے اعتراض کے جواب سکھائے گئے ہیں، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے تمہاری تسلی اور ان کا منہ بند کرنا مقصود ہے۔ تم یہ امید نہ رکھنا کہ وہ ان جوابات سے ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ تو غلط فہمی سے نہیں بلکہ محض ضد سے مخالف ہیں، جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسرا تعلق، پہلے فرمایا گیا تھا کہ علماء اہل کتاب تبدیلی قبلہ کو حق جانتے ہیں، اعتقاداً منکر ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئندہ بھی ایسے ہی ضدی رہیں گے، یعنی پہلے ان کی موجودہ حالت کا ذکر ہوا اور اب آئندہ کی خبر۔ تیسرا تعلق، اس تبدیلی قبلہ سے شاید کوئی بے وقوف امید کرتا ہو کہ گزشتہ کی طرح پھر بھی بیت المقدس قبلہ اسلام بنے گا، اور اس آیت میں اس امید کو منقطع کیا جا رہا ہے کہ اطاعت قیامت تک کے لیے قبلہ کعبہ بن چکا، اب کبھی تبدیلی نہ ہوگی، لہٰذا یہ آیت محکمات سے ہے۔ تفسیر: وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یا تو اہل کتاب سے ان کے علماء مراد ہیں جن کی پچھلی اور اگلی آیتوں میں ہے، یا ان سے کتابیوں کی خاص وہ جماعت ہے جس کا بے دین رہنا علم الہی میں آ چکا۔ اگر ان کے پاس آپ لے آئیں، خیال رہے کہ قرآن کریم میں لفظ وَأُوتُوا الْكِتَابَ تین قسموں کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک توریت اور انجیل کے ماننے والے اہل کتاب یعنی عام عیسائی یہودی، دوسرے توریت اور انجیل کے جاننے والے یعنی ان کے پوپ پادری وغیرہ، تیسرے توریت اور انجیل کے رموز و اسرار سے خبردار جن کے اللہ نے سینے کھول دیے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ علماء یہود جو مسلمان ہوئے، یہاں اوت الکتابہ دوسرے معنی میں ہے، یعنی جنہیں توریت اور انجیل کا علم دیا گیا، مگر حسد کی وجہ سے یہ علم انہیں ایمان سے روکے رہا۔ پیج 39۔ انہیں مفید نہ ہوا، لہذا آیت واضح ہے۔ بِكُلِّ آیَاتٍ، ہر قسم کی عقلی اور نقلی قوی دلیل، اور اس کی کتابیں توریت اور انجیل میں بھی دکھا دیں کہ تبدیلی قبلہ حق ہے۔ خیال رہے کہ آیت کے معنی دلیل، برہان، علامت، ذات اور جماعت ہیں، اور اس کی آیات بروزن فعلاتن ہے، یا کو الف سے بدلا گیا۔ قرآن کے جملے کو اس لیے آیت کہا جاتا ہے کہ وہ رب کی دلیل پر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت یا حروف کا مجموعہ یا اگلے کلام سے اور یا انسانی کلام سے علیحدہ ہونے کی پہچان ہے۔ تفسیر کبیر: اور کل آیاتن سے یا تو ہر قسم کی دلیل یا ہر ایک دلیل مراد ہے، یعنی بے شمار دلائل ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ سارے دلائل بھی آپ اس کے سامنے پیش کر دیں تو بھی ما تب او قبلہ تک، یہ یہودی اور انصاری آپ کے قبلے کو نہ مانیں گے، کیونکہ دلائل شبہات تو دفع کر سکتے ہیں، نہ کہ ضد کو۔ یہاں قبلہ کی اتباع نہ کرنے سے مراد اسلام قبول نہ کرنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کعبہ کو منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور مسلمان کے سوا کوئی قوم اپنی عبادت میں کعبہ کو رخ نہیں کرتی۔ یہ توجہ الی الکعبہ مسلمانوں کی خاص نشانی ہے۔ یہ ضدی ہیں، اور اگر انہیں امید ہو کہ آپ ان کے قبلے کی طرف رجوع فرمائیں گے تو انہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ وما انت بتابع قبلتہم، کہ آپ بھی کبھی ان کے قبلے کو رخ کرنے والے نہیں۔ تفسیر کبیر اور بیان نے کہا ہے کہ اہل کتاب نے آپس میں مشورہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اگر یہ نبی ہمارے قبلے پر قائم رہتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید وہی نبی ہوں گے جن کی توریت اور انجیل نے خبر دی۔ اب جبکہ وہ اس پر قائم نہ رہے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا انتظار ہے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ شاید آپ یہ سن کر ہمارے ایمان کے لالچ میں پھر بیت المقدس کو منہ کر لیں۔ اس جملے سے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ قبلہ حکم الہی سے بدلتا ہے، نہ کہ لوگوں کی امیدوں سے، اور ہمارا حکم تو تبدیل ہو گیا، لہٰذا
قبلہ بھی نہ بدلے گا۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ ان کا قبلہ مختلف ہے کہ یہود نے صحراتن جو پتھر بیت المقدس میں لٹکا ہوا ہے اس کو، اور نصارہ نے بیت المقدس کے شرقی حصے کو جہاں حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں اپنا اپنا قبلہ بنا رکھا ہے۔ پھر ان دونوں قبلوں کی پیروی کیوں کر ممکن ہے؟ اور ان کا تو خود یہ حال ہے کہ وَمَا بَعْضُكُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةً بعد ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے، کہ عیسائی تو صحرا کی طرف اور یہودی مشرق کے حصے کی طرف منہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ آپس میں جمع نہیں تو تیسری جماعت ان دونوں کے قبلوں کو کیوں کر جمع کر سکتی ہے؟ یا یہ مطلب کہ وہ دونوں جھوٹے ہو کر بھی اپنے غلط قبلوں پر جمے ہوئے ہیں تو مسلمان اپنے سچے قبلے پر کیوں نہ مضبوطی سے قائم رہیں؟ یا یہ مطلب کہ اب پہلے صحرا قبلہ تھا پھر وہ منسوخ ہو کر مشرقی قبلہ بنا؟ جب قبلہ منسوخ ہو سکتا ہے بلکہ ہو بھی گیا، جس کا ثبوت آپ کے پاس ان کے آپس کی مخالفت ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں قبلے منسوخ ہو کر کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، اور جب یہ قبلہ کعبہ مقرر ہو چکا تو اہل کتاب کا اس پر جمع رہنا صرف خیال شیطانی اور ہوائے نفس ہے۔ لہٰذا اے قرآن پڑھنے والے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر تو نے ان کی نفسانی خواہش کی پیروی کی۔ بعد نے کہا کہ اتباع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، بعض نے کہا کہ نبی اور امت دونوں سے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس خطاب سے صرف امت ہی مراد ہے نہ کہ نبی، اور یہ تیسری وجہ ہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ کعبہ کا قبلہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر ہی تو ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواہ چاہ کر کعبہ کو قبلہ کرائیں اور پھر خود ہی اس سے پھر جائیں؟ اسی پر اعلیٰ حضرت قبلہ کا ترجمہ ہے، احوا ہوی کی جمع ہے، الف مکسورہ سے ہاوی کے معنی ہے ارادہ اور محبت۔ پیج 40۔ اور نفسانی خواہش اور الف ممدودہ سے یہ چلنے والی ہو، اور ان دونوں کو بکرمی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہوی سے بنا، جس کے معنی ہے کہ گرا دینا، چونکہ وہ ہوا عمارتوں اور درختوں کو نیچے گرا دیتی ہے اور نفسانی خواہش جہنم میں گراتی ہے، اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی خیال ہے کہ اصلاح میں ہوا وہ عقیدہ کہلاتا ہے جسے انسان باطل سمجھتے ہوئے اختیار کرے۔ اگر باطل بات کو حق سمجھ کر مانتا ہے تو اسے کفر یا ضلالت تو کہا جائے گا، ہوا نہیں، بلکہ یہ لوگ جان بوجھ کر قبلہ کے مخالف تھے اور اس لیے احوا کہا گیا ہے۔ من بعد ما جاءکم من العلم، یہاں بھی کاف سے قرآن پڑھنے والا مراد ہے، اور علم سے کعبہ معظمہ کا ہمیشہ کے لیے قبلہ ہونا۔ اگر یہ سمجھتے ہوئے کہ قبلہ کعبہ دائمی قبلہ ہے اہل کتاب کو خوش کرنے کے لیے ادھر سے روگردانی کی تو انکا اذا لمن الظالمین، تو بھی ان کی طرف ظالم ہوگا۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو بے محل صرف کرنا یا اس کی چیز بے جا اجازت خرچ کرنا۔ نفس کی مخالفت کرنا چاہیے۔ اب جو اس کی پیروی کرے وہ اسے بے موقع استعمال کرتا ہے، چونکہ یہ فعل قیامت میں ظلمت یعنی تاریکی میں لے جائے گا، اس لیے اسے ظلم کہا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ خیال نہ فرمائیں کہ ان دلائل اور سوال و جواب سے یہ ضدی پادری اور ہٹ درم یہودیوں کے راہب ایمان لے آئیں گے۔ یہ تو فقط ان کی زبان بندی کے لیے ہے، ان کے دل کا تو یہ حال ہے کہ اگر آپ انہیں ہر قسم کی قوی سے قوی دلیل اور مضبوط سے مضبوط برہان سنائیں، بلکہ خود تورات اور انجیل سے بھی نکال کر دکھائیں، تو بھی ان کو قبلہ نہ مانیں، کیونکہ دلیل سے شبہات دور ہوتے ہیں نہ کہ حسد۔ اور اب وہ بھی کان کھول کر سن لیں کہ آپ کچھ اصرار کی بنا پر بیت المقدس کی طرف رخ کیے رہیں، اب قیامت تک کبھی بھی ادھر نہ پھرے جائیں گے اور نہ یہ قبلہ منسوخ ہوگا، اور آپ کی تو کیا مانیں گے؟ آپ ہی آپس میں ہی ایک دوسرے کے قبلے کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کی مخالفت میں ان کی زبانیں متفق ہے لیکن ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، اور اے مسلمانوں، تم بھی خیال رکھنا کہ جو انہیں راضی کرے یا ان کی خوشامد کی غرض سے خود جان بوجھ کر اس کے قبلے کو رخ کرے یا ان کی کوئی بات مانے، تو وہ بھی اسی کی طرح ہے، بے دین اور ظالم ہے۔ سب کو راضی نہ کرو، رب کو راضی کرو۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، مسلمانوں کے فرقے آپس میں بہت مخالف ہیں مگر پھر بھی اہل کتاب سے کم، کیونکہ یہ سب توحید، رسالت، قرآن مجید، قبلہ، قیامت وغیرہ پر متفق ہیں۔ ان کا تو قبلہ بھی ایک نہ ہو سکا۔ ہندوؤں کے ہاں اب تک یہ بھی فیصلہ نہ ہوا کہ وید کسے کہتے ہیں اور کس پر آئی۔ اس پر کوئی کہتا ہے کہ 4 انسانوں پر، اور کوئی کہتا ہے کہ آگ اور پانی وغیرہ پر۔ صنعتی بتوں کو پوجیں، آریے انہیں توڑ کر آگ کا ہون کریں۔ عیسائیوں میں یہ ہی فیصلہ نہ ہو سکا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں
تیسرے خدا یا خدائی نے ان پر حلول کیا۔ اگر تحقیقات کی جائے تو سارے کفار کا یہی حال ہے کہ وہ اصل الوہیت اور کتاب میں ہی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مگر لطف یہ ہے کہ دھول جوتی مسلمانوں پر زیادہ، یعنی یہاں اختلاف کم اور شور زیادہ، اور اس میں اختلاف زیادہ اور شور کم۔ وہ ہمارے مقابل ایک، ہم ان کے مقابلے میں بھی ایک نہیں۔ ایسا دیکھا گیا کہ اہل سنت کا آریوں سے مناظرہ ہوا تو بعض دیوبندیوں نے در پردہ آریوں کو اعتراض سکھائے۔ خود مراد آباد میں میرا کالی چرن دھرم بگشو آریوں سے مناظرہ ہوا، جس میں مجھے یہ تلخ تجربہ ہوا، اللہ رحم کرے۔ دوسرا فائدہ، جن صحابہ کرام نے تبدیل قبلہ کے بعد بھی بے خبری میں کوئی نماز قبلہ کی طرف پڑھ لی، یا اب وہ مسلمان غلطی سے ادھر نماز پڑھ لے، وہ اس آیت کی وعید میں داخل نہیں ہے۔ پیج 41، کیونکہ یہاں دو قیدی ہیں، ایک جان بوجھ کر، دوسرے اس کی اطاعت کی غرض سے ایسی حرکات کرنا۔ تیسرا فائدہ، ضد اور حسد کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے شیطان مارا گیا، اس سے قابیل تباہ ہوا، اس سے کنعان برباد ہوا، اسی سے برادران یوسف مصیبت میں پھنسے، اگرچہ بعد میں توبہ کر کے چھوٹ گئے، اسی سے یہود اور عیسائی گمراہ رہے، غرض کی اس آگ نے بہت خاندان تباہ کر دیے، اسی کی برکت سے آج مسلمانوں میں خانہ جنگیاں جاری ہیں۔ چوتھا فائدہ، معروف ایمان اور ہدایت حاصل خاص عطیہ ربانی ہے جو اس کے کرم سے نصیب ہوتا ہے، محض علم اور دلائل سے ایمان نہیں ملتا۔ دیکھو، علماء یہود کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگر آپ انہیں ہر قسم کے قولی، عملی، علمی دلائل سنائیں، دکھائیں، معجزات ظاہر کریں، اور ان کے پاس بھی تورات اور انجیل کا علم ہے، مگر ان سب کے باوجود یہ ایمان نہ لائیں گے۔ جو معجزات دیکھ کر صحابہ ایمان لائے، وہ معجزات ابو جہل وغیرہ نے بھی دیکھے تھے مگر ایمان نہ لائے۔ دلائل مضبوط ستون کی طرح ہیں جو آتشی ہتھیاروں اور دوسرے آلات سے ٹوٹ سکتے ہیں، مگر ایمان کی چھت محض دلائل کے ستونوں پر قائم ہو کر گر جانے کا اندیشہ۔ اس چھت کی عشق کے ستونوں پر قائم کرو۔ یہ دلائل غذا دوا کی طرح اگرچہ مفید تو ہیں مگر مستقل مفید نہیں، اصل شے رب کا کرم ہے۔ دیکھو، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے 400 دلائل توحید ابلیس نے توڑ دیے۔ پانچواں فائدہ، جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد یا عناد ہو، اس میں کوئی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھو، علماء یہود کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگرچہ تمام دلائل انہیں بتائے جائیں گے، ایمان نہ لائیں گے کیونکہ وہ حضور کے حاسدین ہیں۔ چھٹا فائدہ، شرعی حکم منسوخ ہونے سے پہلے ہدا یعنی ہدایت رہتا ہے، مگر منسوخ ہونے کے بعد حاوی یعنی نفسانی خواہش بن جاتا ہے، کیونکہ رب نے اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو احواہم فرمایا ہے۔ ساتواں فائدہ، اسلام میں کفار کی رعایت کرنا ظلم اور کفر ہے۔ دیکھو، رب نے فرمایا کہ اب جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے یہود وغیرہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ ظالم ہے، لہٰذا گنگا کی تعظیم، ہولی دیوالی کے دن کا احترام کرنا کفر ہے، ہندوؤں کو خوش کرنے کو گائے کا ذبیحہ بند کرنا ظلم ہے۔ اس سے وہ مسلمان عبرت پکڑیں جو کفار کی صورت اور سیرت اختیار کرتے ہیں، انہیں خوش کرنے کو۔ پہلا اعتراض، اس آیت میں اہل کتاب کے کافروں کے رہنے کی پیشگوئی ہے، کیونکہ بہت سے اہل کتاب بلکہ یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ ابن سلام اور کعب اخبار اور عیسائیوں کا بڑا بادشاہ نجاشی ایمان سے مشرف ہوئے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ پیشگوئی درست نہ ہوئی۔ کیونکہ جواب، اس کے 3 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد سارے اہل کتاب ہیں، یعنی یہ سب ایمان نہ لائیں گے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ دوسرا یہ کہ اس سے علماء مراد ہیں، اور عبداللہ ابن سلام وغیرہ ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اس کتاب کے بعد کوئی اور ان کا عالم ایمان نہ لایا۔ تیسرا یہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے تم نے مسلمان رہ کر ان کے قبلے کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، یہ کبھی ایسا نہ کریں گے کہ کبھی تمہارے قبلے کی طرف نماز پڑھ لیں۔ ان کی حقانیت کا انہیں بھی علم ہے، معلوم ہوا کہ تم میں نفسانیت نہیں، ان میں ہے۔ چوتھا جواب وہ بھی ہو سکتا ہے جو تفسیر میں گزرا کہ اس سے وہ خاص کتابی مراد ہیں جن کا گمراہ رہنا خدا کے علم میں آ چکا تھا۔ دوسرا اعتراض، اہل کتاب کی خواہش تو ایک ہی تھی کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف پھر جائیں، پھر یہاں یعنی بہت سی خواہشیں کیوں فرمایا گیا؟ جواب، اس کے بھی چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہود کی خواہش تھی کہ مسلمان صحرا کی طرف، اور عیسائیوں کی خواہش تھی کہ مشرق کی طرف پھر جائیں۔ یہ 2 خواہشیں ہوئیں، اور عربی میں کبھی 2 کے لیے بھی جمع کا صیغہ بول دیا جاتا ہے، جیسے قلوبکما۔ دوسرا یہ کہ ان میں سے ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ یعنی ایک چیز کی بہت لوگوں نے خواہش کی، لہذا خواہشات سے بہت ہوئیں۔ پیج 42۔ تیسرا یہ کہ اس کی خواہش میں ان کی بہت سی دیگر خواہشات مضمر ہیں، مثلا مسلمانوں کو طعنہ دینا، بیت المقدس کی عظمت کا اظہار، اپنی سرداری کی برقراری، اور مسلمانوں کو بہکانا کہ اسلام اصولاً دین ہے کہ اس کا قبلہ کبھی ٹھیک نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ گویا یہ ایک خواہش مجموعہ خواہشات ہوئیں، اس لیے انہیں
ہم احوا جمع فرمایا گیا ہے۔ تیسرا اعتراض، رب نے یہاں فرمایا کہ اے محبوب تم ان کے قبلہ کے تابع نہیں، تو کیا تبدیلی قبلہ سے پہلے حضور اس میں یہود کے تابع تھے یا بات تو شان نبوت کے خلاف ہے؟ جواب، یہ پہلے حضور نے محض رب کے حکم سے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تھیں، نہ کہ ان کفار کی خوشی سے، کیونکہ مکہ معظمہ میں تو یہ یہود وغیرہ تھے ہی نہیں۔ لیکن اب یہود اور نصارہ کی خواہش تھی کہ حضور پھر ادھر ہی نمازیں پڑھیں۔ اب اگر ادھر نمازیں ہوتیں تو ان کی اتباع لازم آتی۔ پہلے اور نوعیت تھی، اب دوسری نوعیت۔ لہذا آیت واضح ہے۔ تفسیر صوفیانہ، ترقی دینا رب غفور کا دستور ہے، کسی کا تنزل بلا قصور ناممکن۔ مسلمانوں کا کعبہ کو رخ کرنا اور اس کی ترقی تھی۔ فرما دیا گیا کہ اب تمہیں اسی قبلے پر قائم رہنا ہے، لہذا تنزل نہ ہوگا۔ اور جیسے کہ پورب اور پچھم دو متضاد سمتیں ہیں کہ پورب کا جانے والا پچھم نہیں پہنچ سکتا، ایسے ہی خدا اور ہوا، ہدایت اور خواہش نفسانی قلب کی مختلف جہتیں ہیں۔ ہوا کا پابندی خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور خدا والا ہوا تک کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں تم خدا پر ہو اور اہل کتاب ہوا پر، اور اگر تم نے یہ جہت بدلی تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اگر منزل پر پہنچنا ہے تو یہ راہ نہ چھوڑنا اور اپنی سمت نہ بدلنا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے اور سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہوا، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ تعلق، اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق، پہلے مسلمانوں کا اہل کتاب کی پیروی کرنے سے ڈرایا دھمکایا گیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کیسے قبلے وغیرہ میں شک کر سکتے ہو؟ خود اہل کتاب کا یہ حال ہے کہ تمہارے پیغمبر اور ان کی ساری صفات کو دل سے جان کر زبان سے انکار کرتے ہیں۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ وہ تمام علامات اور آیات دیکھ کر بھی تمہارا قبلہ نہ مانیں گے، پیج 43۔ اب ان کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہاں وہ پہلے سے جانتے پہچانتے ضد اور حسد سے منکر ہیں، اب آیت سے کیسے قبول کریں گے؟ حسد نے ان کے دل اور دماغ اور ظاہری اعضاء کو ایسا بیگانہ کر دیا ہے کہ آپ نہ یہ دلائل سمجھ سکتے ہیں، نہ معجزات دیکھ کر ان میں غور کر سکیں۔ نبی سے حسد کی آگ نے بہت سے باغ اجاڑ دیے ہیں۔ دیکھو، ابلیس نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان الہی سنا تو فرشتوں کو سجدہ کرتے دیکھا، انہیں جنت میں نہایت عزت سے رہنے سہنے کا مشاہدہ کیا، مگر صرف حسد کی وجہ سے ان کے آگے نہ جھکا۔ یہی ان یہود کا حال ہے۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب تبدیل قبلہ کو حق جان کر منکر ہیں۔ اب فرمایا کہ وہ صرف قبلہ ہی کو نہیں بلکہ خود صاحب قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ چوتھا تعلق، پہلے مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اگر تم نے حق کو جان پہچان کر اہل کتاب کی پیروی کی تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، اور ظالم تو صدہا قسم کے تھے۔ مشرکین کفار رب کے منکر، اب ظالم کی تعبید کی جا رہی ہے کہ اس قسم کے ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا۔ تفسیر، الذین آتیناہم الکتاب، یہاں کتاب سے آسمانی کتاب یعنی تورات انجیل مراد ہیں کہ مدینہ منورہ میں انہی کے ماننے والے یعنی یہود اور نصارہ تھے، اور کتاب دینے سے علم کتاب کی عطا مراد یعنی جن علماء یہود اور نصارہ کو تورات اور انجیل کا علم عطا ہوا وہ یعرفونہ، انہیں پہچانتے ہیں، رہے ان کے جاہل وہ اپنی کتاب ہی سے بے خبر ہیں۔ تو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہچانوں اور علامتوں کو کیا جانے جو ان میں بیان ہوئی۔ خیال رہے کہ تفسیر مدارک نے فرمایا کہ اللہ زینہ سے آخر جملہ تک ظالمین کی صفت ہے جو پہلی آیت میں گزرا، یعنی تم ان ظالموں میں سے ہو جاؤ گے جن میں یہ عیوب ہیں۔ باقی مفسرین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علیحدہ جملہ ہے کہ اللہ زین مبتدا اور یعرفون خبر۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہ ضمیر یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آپ کا ذکر وما انت بتابعین میں ہو چکا ہے، یا کعبہ معظمہ کی طرف یا تبدیلی قبلہ کی طرف، مگر پہلی بات زیادہ قوی ہے۔ تفسیر کبیر، کیونکہ آئندہ بیٹوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی علماء اہل کتاب کعبہ معظمہ کے قبلہ ہونے یا تبدیل قبلہ یا اس سے پیغمبر آخر الزمان کی طرف صورت پاک ہی دیکھ کر ایسا پہچانتے ہیں، کما یعرفونہ ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ اگر 1000 بچوں میں بھی کھڑا ہو تو پہچان نہ جائے کہ میرا بیٹا وہ ہے، اور کسی وقت بھی تردد نہیں کرتے کہ شاید یہ میرا بچہ نہ ہو، اور کوئی
اور ہو، مگر دوسرے اسے اس کی آواز سن کر چال ڈھال دیکھ کر بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرے بچے کی گفتار ہے یا اسی کی سی رفتار۔ ایسے ہی اس پیغمبر کی شکل اور شبہات، رفتار و گفتار، بلکہ ہر ادا سے ان کی نبوت ظاہر ہو رہی ہے، اور ان کے یہ ساری صفات پچھلی کتابوں میں موجود ہے، اور ان کے ظہور کا تو یہ کمال، مگر ان کا یہ حال کہ ان میں ایک گروہ تو ایمان لے آیا، جیسے عبداللہ ابن سلام اور کعب الاخبار وغیرہ۔ خیال رہے کہ ہم کو بھی کچھ لوگ جانتے پہچانتے ہیں اور حضور کو بھی، مگر ان دونوں پہچانوں میں 4 طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ ہم تو ہماری پیدائش سے پہلے کوئی نہ جانتا تھا، حضور انور کو ہمیشہ سے سب پہچانتے تھے۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، پیدا ہو کر پہلے حضور کا نام ساکے عرش پر رب کے نام کے ساتھ پڑا۔ دوسرا یہ کہ ہم تو مرنے کے بعد بھی کچھ نہ پہچانیں گا، مگر حضور کے چرچے قیامت بلکہ ابد الآباد تک ہوتے رہیں گے اور ان کی دھومیں مچی رہیں گی۔ تیسرا یہ کہ ہم کو پیدائش کے بعد بھی صرف انسان ہی پہچانتے ہیں، مگر حضور کو ساری خدائی پہچانتی ہے اور حضور کی اطاعت کرتی ہے۔ چوتھا یہ کہ ہم کو انسان بھی تھوڑے پہچانتے ہیں، مگر حضور کی ولادت کی خبر سارے جہان میں ایسی دی گئی کہ سبحان اللہ، چکمے مادر میں آتے ہی عالمگیر بارش ہوئی، پارسیوں کا پرانا آتش کدہ بجھ گیا، کسر و کسرہ کے 14 کنگرے گر گئے، پیج 44 وغیرہ۔ غرض کی ساری دنیا میں ان کی تشریف آوری کی اطلاع دی گئی ہے، اور ان فریقا منہم، ان علماء کا دوسرا گروہ جو ہٹ درم اور ضدی ہے، جس نے دنیا کو دین پر مقدم کرا ہوا ہے، وہ لیکتمون الحق، حق پر خوب پردہ ڈالتے ہیں اور اچھی طرح اسے چھپاتے ہیں، پھر نادانی سے نہیں بلکہ وہم یعلمون، اور وہ خوب جانتے ہیں، جیسے خوب جان کر خوب چھپاتے ہیں، اور اس کی حقانیت اور اپنی نفسانیت دونوں سے باخبر ہیں، پھر دونوں ہی کو چھپاتے ہیں کہ اپنے ناحق کو حق اور حق کو ناحق بتاتے ہیں۔ یہ حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اصحاب حمیدہ ہیں جو تورات اور انجیل میں مذکور تھے، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے تھی، بناوٹی یا جعلی نہ تھی، نہ نفسانی تھے، نیز وہ حق تعالیٰ کی ظاہر کرنے والے تھے جنہیں جان کر رب یاد آتا ہے، نیز ان اوصاف میں سے وہ وصف حق تھا، باطل کوئی نہ تھا، اس لیے انہیں حق فرمایا گیا۔ اور اس حق کو چھپانے کی 2 صورتیں تھیں، لوگوں سے بیان نہ کرنا اور اس میں تبدیلی کر دینا، ان کے کمالات کی ایسی تعویلیں اور توجیہیں کرنا جس سے کمال نہ رہے۔ الحق من ربکم، یعنی قرأت میں حق کو زبر ہے، اور یہ پہلے حق سے بدل، یعنی وہ اس حق کو خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور عام قرأت میں بیش، لہذا الحق کو مبتدا اور من ربک کا خبر، یا الحق کو خدا کی پہلی خبر اور من ربک کا دوسری خبر، اور الحق میں الف لام عہدی یا جنسی، یعنی یہ تبدیلی قبلہ یا کعبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہاں آپ کے رب کی طرف سے، یا یہ حق چیز یعنی کعبہ یا تبدیلی قبلہ یا نبی رب کی طرف سے ہیں، اور یا حق وہ ہے جو رب کی طرف سے ہو، نہ وہ نفس شیطانی کی طرف سے ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ من ربک وغیرہ میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر حق یہ ہے کہ سارے مسلمانوں سے ہے، نہ کہ آپ سے، کیونکہ یہاں حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا آپ کی صفات ہیں، تو آپ کے متعلق لوگوں کے شبہات دور کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو تو اپنے بارے میں شک ہونا عقلاً محال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماء طیبہ میں سے ایک نام شریف حق بھی ہے۔ صادق وہ ہے جو واقعے کے مطابق ہو، اور حق وہ ہے کہ واقعہ اس کے مطابق ہو، کہ وہ خود کہہ دے کہ ایسا ویسا ہی ہو جاوے۔ حضور بذات خود سراپا حق ہیں کہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تیرے اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا کہ دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کہہ دیا سب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، جب حق ہے یہ ہے تو تم اس میں شک کرنا، تو کیا شک کرنے والی جماعت میں بھی نہ ہو جانا، ایسی یعنی خواہ اس قبلہ یا صاحب قبلہ کے اہل کتاب تصدیق نہ کریں یا نہ کریں، ان کے موافق کریں یا مخالف۔ اے مسلمانوں، تم کسی قسم کا تردد نہ کرنا، کیونکہ ان کی نبوت، معجزات اور بعض علماء اہل کتاب کی اقرار سے ثابت ہو چکی، اور تبدیل قبلہ کے راز تمہیں بتا دیے گئے، نیز عبداللہ بن سلام وغیرہ نے بھی اس کی تائید کی۔ خلاصہ تفسیر ہے، مسلمانوں اس دلائل سے اہل کتاب کی ایمان کی امید نہ رکھو، کیونکہ وہ شک سے نہیں بلکہ حسد سے انکاری ہوئے، ورنہ ان کا حال یہ ہے کہ اپنی کتابوں کی پیشن گوئیوں اور موجودہ معجزات سے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف صورت پاک سے ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے لڑکوں کو پہچان لیتے ہیں، کہ اس کی صورت دیکھ کر، ان کی آواز سن کر، ان کی چال ڈھال ملاحظہ کر کے یہ تردد کہہ دیتے ہیں کہ یہ
میرا بچہ ہے، لاکھوں بچوں میں اس کی شناخت کر لیں، بلکہ اس کے کپڑے کو بھی پہچانیں اور اس کی چیزوں کو بھی جانیں گے کہ یہ میرے بچے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان کے 3 گروہ ہو گئے، ایک مصنف علماء جو ایمان لیا، دوسرا جہلہ جن سے آسمانی کتابیں چھپا لی گئیں، تیسرے ضدی اور ہٹ درم پادری اور راہب، وہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ لہٰذا اے قرآن پڑھنے والے، تو اس کی تائید اور تصدیق میں موقوف نہ رہے۔ حق تو وہ جو رب کی طرف سے ہوا، وہ جسے ان کے دل پسند کریں۔ تم ان کا انکار یا تردد دیکھ کر خود شک نہ کرنا، بلکہ شک والی جماعت سے نہ ہو جانا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانتے ہو، اور اس آیت یعرفونہ میں جو معرفت بیان کی گئی ہے ان کی کیا شان ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فرزند سے بھی زیادہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ عرض کیا کہ حضور کے اوصاف، ان کے معجزات، ان کی علامات، تمہاری کتابوں کی گواہیاں آپ پر یقین دلا رہی ہیں۔ اپنے فرزند پر یہ یقین کہاں نہ معلوم کہ ان کی ماں نے کیا کیا ہو، دوسرا یہ کہ فرزند کو میرا کہہ دیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا سر چوم لیا۔ فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، علم معرفت میں کیا فرق ہے؟ اور صاف جاننے کو علم اور ذات پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ کلیات اور جزیات کا اجمالی جاننا علم ہے، اور جزیات کی تفصیل کو جاننا معرفت ہے۔ جانی ہوئی چیز جو خیال سے اتر جائے اس کو پھر جاننے کو معرفت اور بلا قید جاننے کو علم کہتے ہیں۔ اختیاراً جاننا جس کے ساتھ اقرار بھی ہو علم کہلاتا ہے، اور بلا اختیار جاننا جس کے ساتھ اقرار کی قید نہ ہو معرفت۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم ایمان ہے، مگر ان کی محض معرفت ایمانی نہیں، اس لیے یہ کفار معرفت کے باوجود بھی کافر رہے۔ دوسرا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان علم پر موقوف نہیں ہے۔ جیسے ہر جاہل اور عالم اپنے فرزند کو بلا دلیل پہچانتا ہے، ویسے ہی ذرا سے غور پر ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں بیٹوں کی معرفت سے تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ ان کو بے عقل جانور، سوکھی لکڑیاں، کنکر، بلکہ چاند اور سورج، کافر اور مومن، سارا عالم پہچانتا ہے کہ جانور انہیں سجدے کریں، لکڑیاں فراق میں روئیں، کنکریاں کلمہ پڑھیں، ڈوبا ہوا سورج اشارے پر واپس آئے، پورا چاند اشارے پر پھٹ جائے، بادل ان کے اشارے پر ابر آ کر برس بھی جائیں اور واپسی کے حکم پر برس کر لوٹ بھی جائیں۔ آج بھی اگر ذرا سا غور کر لیا جائے تو حضور کی نبوت ظاہر اور باہر ہے کہ اس کیے گئے گزرے زمانے میں بھی اسلام کی سلطنت اور بانی اسلام کی بادشاہت ہے۔ اگرچہ مسلمان دوسروں کے غلام بن جائے، گورنمنٹ نے ٹیکس وصول کرنے، اپنے قوانین چلانے کے لیے جیل، جرمانہ، پھانسی، گھر وغیرہ رکھے ہیں، تو بھی قوانین پر پورا عمل نہیں ہوتا، مگر یہ سرکاری ٹیکس، زکوٰۃ، قربانی، فطرہ وغیرہ لاکھوں روپیہ ہر سال مسلمانوں سے بہت آسانی سے وصول ہو رہا ہے، اور سخت سے سخت حکم پر عمل کیا جاری ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ دلوں کے بادشاہ ہے۔ تیسرا فائدہ، ہر شخص اپنے فرزند کی چیزوں کے، ان کے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانتا ہے، اسی طرح سارا عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور دشمنوں کو، اسی طرح مدینہ پاک اور ان کے تبرکات کو جانتا ہے۔ حضور سفینہ نے شیر سے کہا کہ میں حضور کا غلام ہوں، تو وہ کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آگے ہو لیا۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے گستاخی کی تو شیر نے اس کو سوتے ہی منہ کی بو سونگھ کر پھاڑ ڈالا، اور گوشت بھی نہ کھایا کہ گستاخ کا گوشت جانور بھی نہیں کھاتے۔ دیکھو ہماری کتاب شان حبیب الرحمن، پیج 46۔ چوتھا فائدہ، اپنے پیاروں کی پیشانیوں اور سر محبت سے چومنا جائز ہے، جیسا کہ عمر فاروق کی روایت سے ثابت ہوا، بشرط یہ کہ وہ محل شہوت نہ ہو۔ پانچواں فائدہ، وحی کے بعد کسی تائید کی ضرورت نہیں، مگر کشف الالہام اور ولی بغیر تائید وحی قابل قبول نہیں، یعنی اولیاء اللہ کا وہی کشف الہام معتبر ہے جو خلاف شرع نہ ہو، اور پیغمبر کی وحی اور کشف وغیرہ بہرحال قبول، جیسا کہ یہاں فرمایا گیا الحق من ربک کا۔ ساتواں فائدہ، حضور کے اوصاف چھپانا، کبھی ان کا ذکر نہ کرنا بدترین گناہ ہے، جس میں علماء یہود گرفتار سے اسے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے اور حضور کی نعت خوانی سے لوگوں کو ہزار حیلوں بہانوں سے روکتے ہیں۔ ان کے اوصاف بیان کرنا بہترین عبادت ہے۔ پہلا اعتراض، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص بلکہ ہر چیز جانتی ہے، تو یہاں علماء ایسی کتاب کا خصوصیت سے کیوں نام لیا گیا ہے کہ وہ پہچانتے ہیں؟ جواب، اس لیے کہ بیٹے کی پہچان کی طرح تشریف آوری کو پہلے سے ہی وہ جانتے ہیں۔ دوسروں نے تو تشریف آوری کے بعد معجزات وغیرہ دیکھ کر ہی پہچانا، یا اگلی کتابوں کی بشارت سے صرف یہ علماء ہی پہچانتے ہیں۔ دوسرے لوگ دوسری علامات سے یا تبدیلی قبلہ کی حقانیت، کعبہ معظمہ کی حرمت علماء ہی جانتے ہیں، نیز یہاں جان کر پہچان کر انکار کرنے اور نہ ماننے کا ذکر ہے۔ یہ کام
کام صرف علماء یہود کا ہی تھا، مگر مخلوق جانتی پہچانتی ہے اور حضور کو مانتی بھی ہے۔ دوسرا اعتراض، یہاں بیٹوں کا ہی ذکر کیا فرمایا گیا، یا تو لڑکیوں کا بھی ذکر ہوتا یا اولاد فرمایا جاتا ہے، سب کو شامل تھا۔ جواب، اس لیے کہ بیٹے باپ کے سوا دوسرے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اگر یہ اس کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے تو سب گواہی دینے کو تیار ہوں گے۔ بیٹے کو دوسرے نہیں پہچانتے۔ ایسے ہی علماء اہل کتاب کے علاوہ دوسرے بھی نبوت سرکار کے دل سے اقراری تھے۔ نیز بیٹا تقریباً ہر دم باپ کے ساتھ رہتا ہے، بیٹی برسوں غائب، لہٰذا بیٹی بھولی جا سکتی ہے، نہ کہ بیٹا۔ تیسرا اعتراض یہاں یہ کہ کیوں نہ ہو فرمایا گیا کہ کما یعرفون انفسہم، جیسا کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنی پہچان زیادہ قوی ہے۔ جواب، اس لیے کہ اپنی پہچان دنیا میں آ کر کبھی ہوش سنبھال کر ہوتی ہے، ماں کے پیٹ اور شروع ولادت میں اپنی خبر نہیں ہوتی، مگر بیٹے کے نطفہ قائم ہوتے ہی باپ کو اس کی پہچانتا ہے اور بچپن سے اس کے نام اور اوصاف سے واقف ہوتا ہے۔ علماء اہل کتاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت سے پہلے جانتے اور لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے، بلکہ ان کے نام اور کام سے بے خبر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی فرما گئے تھے۔ چوتھا اعتراض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے والد کی مثل ہوتے ہیں، یہاں اولاد کی معرفت سے کیوں تشبیہ دی؟ یوں کہا ہوتا کہ جیسے اپنے باپ کو پہچانتے ہیں۔ جواب، باپ کی پہچان سے بیٹے کی پہچان 3 وجہ سے قوی ہے، مگر یہ کہ بیٹا اپنے باپ کو صرف لوگوں کے کہنے سے پہچانتا ہے، نہ کہ دلائل سے، مگر باپ دلائل سے کہ اس کی ماں سے اس کا نکاح، قرار، نطفہ، پیدائش، پرورش وغیرہ بھی جانتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بیٹا باپ کو ہوش سنبھالنے پر جانتا ہے، اس سے پہلے نہیں، مگر باپ بیٹے کو قرار نطفہ کے وقت سے۔ تیسرا یہ کہ باپ بیٹے کو قرار نطفہ سے پہلے بھی اجمالاً جانتا ہے کہ میرے کوئی بچہ ہوگا۔ اہل کتاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پیدائش سے پہلے دلائل سے تھا، لہٰذا اپنے بیٹے کے علم سے تشبیہ دینا زیادہ بہتر ہوا۔ پانچواں اعتراض، نبی کی پہچان بیٹے کی پہچان سے زیادہ قوی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا۔ پھر اعلیٰ کو ادنیٰ سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ جواب، نبوت کی پہچان تقریباً زیادہ قوی ہے کہ معجزات وغیرہ سے اس کا پتہ لگتا ہے، مگر صورت پاک دیکھتے ہی تعامل نبی کو پہچان لیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بیٹا پہچانتا جانتا ہے، یا صرف شہرت کی بنا پر تشبیہ دی گئی۔ چھٹا اعتراض، نبی کی معرفت ہی ایمان ہے، چاہیے کہ پہچاننے والے کفار مومن ہوں کہ وہ حضور کو پہچانتے ہوں۔ جواب، اس کا جواب تفسیر میں ہی گزر گیا۔ تصدیق اور اقرار کا نام ایمان ہے، نہ کہ فقط غیر اختیاری قلبی پہچان کا۔ اگر کسی کی قابلیت اور کمال بلا اختیار کسی کے دل میں بیٹھ جائے مگر وہ اس کی مخالفت ہی کرتا رہے تو یہ مومن نہیں۔ دوست وہ جسے ولی گرویدگی اور زبانی اقرار ہو اور اس گرویدگی کا نام تصدیق ہے اور یہی ایمان ہے۔ کفار کو یہ حاصل نہ تھا۔ تفسیر صوفیانہ، علم 2 ہیں، اضطراری اور اختیاری، مگر حسد اور عناد ان دونوں کا حجاب جو نفسانی ظلمات میں گرفتار اور حسد اور عناد کے حجاب میں محبوب ہیں، وہ ان دونوں علموں کے فائز سے محروم نہ ہو تو اس کو کلام مفید یا لوم لمام۔ پھر عالم 3 گروہ ہیں، مقلد جن کا علم تقلیدی ہے، یہ عوام کو حاصل ہے، محقق جس کا علم حقیقی ہے، یہ شریعت اور طریقت کے مجتہدین کا حصہ ہے، مشاہد اس کا علم مشاہدہ اور عنوان ہے، یہ عارفین اور کاملین کا نصاب ہے۔ جب تک انسان نفسانی خواہشات اور اغواء شیطانی سے پاک و صاف نہ ہو، جیسا ہی عالم اور عاقل ہو، معرفت کے پھل نہیں کھا سکتا۔ شیطان کو کامل علم اور عقل حاصل تھے مگر طغیان ہی ہاتھ آئی۔ یہی علماء اہل کتاب کا حال ہوا کہ اس کی معرفت حاصل تھی مگر اس سے فوائد سے محروم رہے، لہٰذا علم سے پہلے تزکیہ نفس چاہیے۔ علم بغیر تزکیہ نفس سے نقصان دہ ہے، جس کے دیوانہ کی تلوار سے جس سے وہ خود اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، اور دوسری آیت سے حق سے مراد حضور انور کی ذات ببرکات ہے۔ حق مقابل باطل کا بھی ہوتا ہے اور مقابل زائد کا بھی۔ حضور انور کی ذات ان کی ہر ادا سچی ہے، باطل کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ کا نام حق ہے۔ ہمارے سر سے پاؤں تک ہر عضو سے حق کا کام بھی صادر ہوتے ہیں، باطل نہیں، لہٰذا ہمارے نام اور کام وغیرہ سب فانی ہیں۔ حضور انور کی ذات، نام، کام تمام باقی غیر فانی ہیں۔ محکم الہی سب کو بقا ہے، لہٰذا حضور حق یعنی غیر زائل ہیں۔ دیکھو حضور کا دین کلمہ نبوت حق کسی کے لیے نسخ یا فنا نہیں، نیز حضور کی ذات اور حق و باطل کی پہچان کا معیار ہے۔ جسے وہ حق کہہ دیں وہ حق ہے اور جسے باطل فرما دیں وہ باطل ہے۔ ہماری عقلیں حق اور باطل کی پہچان میں ناکام ہے، لہٰذا حضور کا نام حق ہے۔ خیال رہے کہ دنیا میں برا بھلا ملا جلا ہے، جسمانی برے بھلے کی پہچان آنکھ، ناک، کان، زبان سے ہوتی ہے، اور جہاں یہ خواص چھانٹ کر نہ کر سکے تو حکومتوں نے کبھی ایسی مشینیں ایجاد کی ہیں جس سے کھرے کھوٹے میں چھانٹ ہو سکے، اور روحانی برائی بھلائی یعنی حق و باطل کی چھانٹ نہ ہو تو ہمارے اعزاز ظاہری کر سکے۔ نہ عقل انسانی نہ کوئی انسانی آلہ ضرورت تھی کہ رب تعالیٰ بندوں کی اس مجبوری پر رحم فرما کر کوئی چھانٹ کرنے والا بھیجے۔ اس چھانٹ کرنے والے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی یہاں اور دوسری آیت میں خبر دی گئی ہے۔ جیسے آنکھ سے اچھے برے مزے محسوس نہیں کر سکتے، اسی لیے ناک زبان کی مدد چاہیے، ایسے ہی انسانی عقل سے حق و باطل نہیں پہچان سکتی، اس کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے۔
پیج 47 پارٹ 5 مکمل ہوا. اللہ حافظ.